الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اپنے بچوں کو نمازی بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لہذا اس کے لیے الحمدللہ مسجد والوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی انتظام کیا ہے کہ پورے رمضان جتنے بھی ہمارے سیکٹر 4D کے 10 سے 15 سال کی عمر کے بچے ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ تمام نمازوں کا اہتمام کریں گے تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ مہینہ مکمل ہوتے ہی انعامات کی تقسیم کا انتظام کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے 10 سے تقریباً 12 طلبہ کے مختلف بچوں کے بھی نام آ گئے، اس میں کچھ طلبہ بھی شامل ہیں۔ تو سارے بچوں کو اس بات کا علم ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے، اس کے لیے آپ حضرات بھی بات چلا لیں تاکہ ہر بچے تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور کیا پتہ ہمارے تھوڑا سا دعوت چلانے سے، بات چلانے سے اگر کوئی بچہ اس عمر میں، کم عمر میں یعنی کہ نماز کی طرف راغب ہو گیا اور اس مہینے اس نے پابندی کر لی نماز پڑھنے کی اور ساری زندگی کا وہ پکا نمازی بن گیا تو اس سب کا اجر ثواب قبول شدہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ پتہ نہیں ہماری اپنی نماز اس قابل ہو نہ ہو کہ وہ قبول ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو۔ تو بچے تو خصوصاً اس چیز کی طرف نہ بڑی تیزی سے متوجہ ہو جاتے ہیں، اور چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کے لیے آپ حضرات بھی ضرور بات چلا لیں، کوشش کر لیں۔ دوسرا، مختلف ایام کی تراویح کا انتظام مختلف جگہوں میں کیا گیا ہے، جو الجامع مسجد القادر کی جانب سے کیا گیا، اس کا بینر باہر آویزہ کر دیا گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے روزہ کس مقام پر، کس جگہ پر، اور ان کا رابطہ نمبر بھی قرآن کی تکمیل تراویح کی صورت میں کی جائے گی۔ اور انشاءاللہ جامع مسجد القادر میں بھی انتظام کیا ہے کہ تراویح کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ تفسیر بھی سمجھائی جائے، کیونکہ بھائی یہ تو شہر القرآن ہے، شہر رمضان کے شہر القرآن ہے، اور قرآن والے واحد وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ میرے گھر والے لوگ ہیں، یہ میرے اہل ہے۔ حالانکہ اللہ کو کسی اہل کی ضرورت نہیں ہے، گھر والوں کی کسی کے بھی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو محتاج ہی نہیں ہے کسی بات کے، لیکن اللہ نے ان کو اتنا بڑا تمغہ عطا فرمایا کہ میرے گھر والے اگر کوئی ہیں تو وہ اہل کتاب والے ہیں، اہل قرآن والے، جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور قرآن کے لیے ان کے جذبات ہیں، ایثار ہے، ہر چیز کوشش کہ بھائی قرآن کیسے، تو قرآن کو سمجھنے کا یہی مہینہ ہے۔ ہم ساری زندگی پورا سال جو ہے قرآن کو نہیں سن پاتے، نہیں سمجھ پاتے، تو یہ مہینہ تو بھائی خاص اسی کا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدھ دن رہ گیا اور یہ سیل لگنے والی ہے، اور اس سیل سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں۔ کسی بھی چیز پہ سیل لگ جاتی ہے، عورتوں کو دیکھو، ایک سے دوسری تک، دوسری سے تیسری تک، جب تک ایک عورت 50 عورتوں کو نہ وہ بات پہنچا دے نا بھائی فلانے شاپنگ سینٹر میں نا فلانے تاریخ سے فلانی تاریخ تک، اور وہ فلانے جو ہے نا منزل پر اور فلانی جگہ پر، بس وہاں پہنچے، سیل لگی ہوئی ہے بھائی، 50% ڈسکاؤنٹ ہے، وہ جی سیل لگی ہوئی 80% ڈسکاؤنٹ ہے، اب وہ ساری پہنچ رہی ہیں وہاں اور شوہروں کے پیچھے لگ رہی ہیں، بھائی لے چلو کسی بھی طرح، سارے کام چھوڑ دو۔ جیسے وہ بیچارے درختوں سے پیسہ توڑ کے لاتے ہیں اور بولتے ہیں ہاں بھائی چلو، ہمارے پاس اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال بھائی یہ سیل کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے زبردست خوب سیل لگ گئی، اور اس سیل سے اب ہم کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے، اور اللہ دیکھتے بھی ہیں کہ دیکھو میں نے بندوں کے لیے پورا گراؤنڈ سجا دیا،
پوری دنیا کائنات کو میں نے رمضان کا مہینہ دے کے خوشخبری دے کے اور ان پر وہ مہینہ لا کر ان کے حوالے کر دیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ میں نے بتلایا تھا، خصوصاً نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ 2 لوگ پھر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو نہیں بخشے جاتے اس مہینے میں۔ اتنا مبارک مہینہ، اور اللہ گویا دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ سب کو بخشنا چاہتے ہیں، سب کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں زبردستی گویا اٹھا کے، لیکن پھر بھی بندہ ضد کرتا رہے، اللہ میں نے تو نہیں جانا، تو یہ کتنی خطرناک بات۔ تو ایک مشرک جو شرک کرنے والا، اور دوسرا بڑا خطرناک انسان جو قطع رحمی قطع تعلقی کرنے والا، اپنے بہن بھائیوں سے ہی نہیں بات کر رہا، چچا ماموں تایا پھپھا پھپھی خالو اور پتہ نہیں کس کس سے جو ہے نا لڑ جھگڑ کے اور بیٹھے ہوئے منہ پھلا کے، تو بھائی یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ جیسے حج عمرے پہ جاتے ہوئے گلے مل کے معافیاں مانگ کے، اور کیسے کیسے لوگ جو ہے نا جاتے ہیں، اور یہ رمضان کیا ہے، یہ تو اس سے بڑا عمل ہے، یہ اس سے بڑی عبادت ہے، حج سے زیادہ بڑی عبادت یہ ہے غور کیا جائے تو، کیونکہ یہ ہمیں سیدھا حج تو آپ ایک دفعہ گئے نا گناہوں سے پاک ہو گئے، یہ مہینہ تو ایسا زبردست ہے، اللہ نے 24 گھنٹے کی سیل لگائی ہے پورا مہینہ، کہ آپ ادھر ہی اپنے آپ کو ایک لمحے میں بخشوا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بڑی خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔